السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اول یعنی موجودہ فلسطین کے بارے میں کچھ ایسے حقائق اور کچھ ایسی معلومات جو اس سے پہلے شاید آپ کو نہیں پتہ تھا۔ قبل اول کی آزادی مسلم حکمرانوں پر قرض ہے، اور ہمیں اقصی اور فلسطین سے محبت کیوں ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چوینٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چوینٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چوینٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسقلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چوینٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کی بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کے انتہائی پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ نمبر 12، قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اس شہر کی ہی مقام باب اللد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اس شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبل اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا کر گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس لائے گئے تھے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور فرمایا تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہی نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ نمبر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کی فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کی سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار بعین معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔
نمبر 24 بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کے اس تقدس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کی حصول اور اسے رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی ہے۔ نمبر 25 مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک میں یہ آیت والتین والزیتون والطور سنین وہذا البلد الامین یہ نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو والتین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے، اور طور سنین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے، اس سے استدلال کیا۔ نمبر 26 اور قرآن پاک کی یہ آیات مبارک وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا ہے کہ امت محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمین کے وارث ہے۔ نمبر 27 فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور بہت زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی بار ہے یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی ہو، لفظی غلطی یا کسی بھی قسم کی، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔